حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلواتک علیہ وعلی آلہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیہ وحافظہ وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا نبینا شفیعنا طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، فقد وقال اللہ تعالی فی کتابہ المبین، قولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الاعمال بالنیات۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جیسا کہ آپ مومنین جانتی ہیں کہ یہ عشرہ محرم کی چھٹی مجلس ہے۔ گزشتہ 5 مجلسوں میں نے آپ کے سامنے اپنے عنوان، اپنے ٹاپک کے لحاظ سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ رب کائنات نے ہم انسانوں کو کس لیے خلق کیا ہے۔ میرا موضوع آپ کے سب لوگوں کے ذہن میں ہوگا، قرآن، ایمان، عقل، اہل بیت کی نظر میں۔ اب تک ہم نے یہ سیکھا کہ وجود خدا کسی بھی چیز کے ہونے کی دلیل ہے، تو خدا کے ہونے کی دلیل کے لیے یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے سب گواہی دے رہے ہیں کہ کوئی خدا ہے۔ خدا کو سمجھنے کے بعد دوسرا مرحلہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گی کہ جب ہم اپنے رب، اپنے خدا، اپنے پیدا کرنے والے کو سمجھ لیتے ہیں تو انسان پھر دوسرے مرحلے میں آ جاتا ہے، اور اس مرحلے کو ہم کہتے ہیں کہ اب اس مرحلے میں ہمیں ہمارے امام کی باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ہمارا امام کون ہے؟ ہمیں اپنے امام کو سمجھنا ہے۔ امام کی ضرورت کیا ہے؟ کہ خدا نے اپنے امام کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ آج میں آپ کے سامنے ضرورت امام کے اوپر کچھ جملے پیش کروں گی۔ امام سے مراد وہ صاحب اختیار ذات ہے جو امور دین میں، دنیا میں اللہ کی طرف سے جانشین و قائم مقام رسول ہو۔ یعنی امام وہ ہے جسے اللہ نے ہمارے اوپر نافذ کیا ہے، ہمارے اوپر رکھا ہے، کیونکہ کوئی بھی دنیا اصلاح کے بغیر قائم اور مقام نہیں رہ سکتی ہے۔ چنانچہ ہمارے 8ویں امام حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، کہ خداوند عالم نے انسان کو چند امور کے کرنے اور چند کاموں کے نہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور یہ بھی حکم دیا کہ کوئی ہمارے قانون کی خلاف ورزی نہ کرے، یعنی فساد نہ کرے، لوگوں کے خلاف جا کر کوئی کام نہ کرے۔ اس لیے ان پر ایک ایسا حاکم اللہ نے رکھا ہے جو آپس میں دشمنی نہ ہونے دے۔ قانون الہی جو اللہ کا قانون ہے
اس کو نافذ کرتا رہے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہر شخص اپنے ذاتی فائدے کے لیے دوسروں کو ستائے گا اور حصول دولت کی خاطر ظلم کرتا رہے گا۔ آج ہمارے زمانے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی شخص اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو ایسے شخص کو پروردگار عالم کہتا ہے کہ تو میرے نائب کو نہیں پہچان رہا ہے، یعنی نائب کے انڈر میں، نائب کی امبریلا کے نیچے جو لوگ رہتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ انہیں وہی کرنا ہے جو ان کا وقت کا امام انہیں سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایک امام کو منتخب فرمایا ہے۔ یہ بات تو اب ہماری سمجھ میں آ گئی ہے کہ امام کا ہونا کیوں ضروری ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی فرقہ یعنی کوئی بھی جماعت بغیر کسی سردار اور رئیس کے زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ قادر مطلق ہمارا پروردگار اپنی مخلوق کو ایک امام حاکم سے محروم رکھے، جو ان کو دشمنوں کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھے، مال غنیمت، خیرات اور صدقات میں ان کو انصاف سے تقسیم کرے، یہاں تک کہ اپنی عبادات کو بھی اسی طرح ادا کرے جس طرح رب کائنات نے حکم دیا ہے۔ امام کا کام مظلوم کو ظالم کے شر سے نجات دلانا ہے۔ ہمیں کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہم کیسے اپنے وقت کے امام کو پکارتے ہیں؟ سوچئے کہ اگر ہمارے پاس امام زمانہ نہ ہوتے، ہمارے وقت کا نا امام ہوتا تو کس کو بلاتے اپنی تکلیف کے لیے؟ کسے کہتے کہ آؤ ہماری تکلیف کو دور کرو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک امام کی امبریلا کے اندر رکھا ہے، جو محافظ دین پیغمبر خدا ہوتا ہے۔ حلال حرام اور حرام سے حلال میں بدل جانے کے تمام فائدے اور نقصانات ہمیں سمجھاتا ہے، مسائل دینیہ بھی ہمیں سمجھاتا ہے، اور ہمارے دل میں اگر کوئی شبہات پیدا ہو جائیں تو اس شبہات کو بھی دور کرتا ہے۔ معتبر روایت ہے کہ ایک اصحاب کی خدمت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی، اور اس نے کہا کہ میں امام سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کیا سوال ہے، پوچھ۔ تو کہا یا امام، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں کس لیے اللہ تعالیٰ نے امام کو خلق کیا ہے۔ اس وقت میرے امام نے کہا، اے میرے شاگرد، تجھے پتا ہے کہ یہ جو تیری آنکھیں ہیں اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، جب تک میرا چہرہ نہیں ہوگا اس پر آنکھیں کیسے آئیں گی؟ تو کہا جب تجھے آنکھوں کے لیے اس چہرے کی ضرورت ہے تو کیا رب کائنات کو اپنی زمین کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہوگی جو اپنے رب کا بہترین وفادار ہو؟ شرمندہ ہو گیا، کہا واقعی امام، حقیقت ہے۔ آج کی گفتگو میں یہیں پر روکوں گی۔ نہ جانے کیوں آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ اتنے مصائب پڑھوں کہ آنکھوں میں آنسو ایسے جاری ہو جائیں کہ پھر تھم نہ پائیں۔ بڑے دن شروع ہو رہے ہیں، بڑی راتیں شروع ہو رہی ہیں۔ فضائل سے زیادہ مصائب پر گریہ کرنا حسین اور زینب کو پسند ہے۔ میں اپنے اس بیان کو اور آگے سمجھاؤں گی، آگے کی مجلس میں اپنے اس ٹاپک کو اور آگے بڑھاؤں گی، لیکن آج میں آپ کے سامنے 3 ہستیوں کے مصائب پیش کروں گی۔ یہ 3 ہستیاں کون ہیں؟ ایک ہے اون و محمد، اور تیسری ہستی ہے حضرت قاسم۔ جب ان تینوں کا نام آتا ہے
تو ان تینوں کی مائیں ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہیں۔ اون و محمد کی ماں زینب کبریٰ ام المصائب، یہ کیسی ماں ہے کہ جو اپنے لاڈلوں کو خود تیار کر رہی ہے۔ مصائب کی منزل پر آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک روایت، ایک حکایت بیان کرتی ہوں۔ ایک مومنہ تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بغداد میں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ محرم کا مہینہ شروع ہوا تو اس مومنہ نے کہا اپنے بچوں کو کہ بچوں تیار ہو جاؤ، آج ہمیں بغداد سے باہر جانا ہے۔ بچوں نے کہا اماں آپ تو ہمیشہ کہتی ہیں کہ رات کو باہر نہ نکلو، پرآشوب دور ہے، حالات خراب ہیں، رات کو باہر نہیں جانا چاہیے، اور آج آپ خود ہمیں لے جا رہی ہیں۔ تو کہا ہاں بچوں بہت ضروری کام ہے۔ کہا میرے ساتھ چلو۔ یہ مومنہ سید زادی تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لیا، بغداد شہر سے باہر چلی گئی، جہاں دیکھا کوئی دور تک نزدیک آبادی نہیں ہے۔ کہا بچوں خاک پر بیٹھ جاؤ، میں بہت ضروری بات بتانا چاہتی ہوں۔ جب سارے بچے بیٹھ گئے نا خاک پر تو کہا ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ بچوں نے کہا ماں اہل بیت کون ہے؟ ماں نے تعارف کرایا کہ اہل بیت کون ہے۔ پھر ماں نے کہا کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس مہینے میں ہمارے مولا حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ کہا مولا، اور ایک بیٹا تھا مولا کا، نام علی اکبر تھا، ایک کا نام علی اصغر تھا، ایک کے برچھی لگی تھی، دوسرے کے تیر لگا تھا۔ مولا حسن کا بیٹا تھا جس کا لاشا پامال ہوا تھا۔ پھر ایک مرتبہ کر کے سارے مصائب مومنہ نے اپنے بچوں کو سنائے، سارے بچے رونے لگے۔ کہا اماں اتنے مظلوم تھے ہمارے مولا، اماں اتنے غربت میں ہمارے مولا کو شہید کیا گیا تھا۔ جب سارے بچے رونے لگے نا تو اس مومنہ نے کہا بچوں اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تم میں سے یہ مصائب کس کو یاد ہو گئے ہیں جو میں نے ابھی تم کو سنائے تھے؟ تو ایک بچے نے کہا اماں مجھے یاد ہو گئے ہیں۔ تو ماں نے کہا تو بیٹھ کر سنا دے تاکہ میں بھی کچھ دیر کے لیے رو لوں۔ کہا اب میں رونا چاہتی ہوں کچھ دیر کے لیے، تو یہ مصائب سنا دے۔ یہ عزاداری آپ کو بڑے سکون سے ملی ہے مومنائیں، جہاں پر عزاداری کر رہے ہیں۔ پروردگار سے میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری عزاداری کو قبول کر لے۔ جہاں جہاں پر لوگ عزاداری کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما لے۔ یہ لوگوں نے بڑی زحمتوں میں عزاداری کی ہے۔ عزادارانہ سید مظلوم بڑے بڑے سخت مصائب آئے ہیں اہل بیت کے ماننے والوں پر۔ آج جس بی بی کو امام سجاد نے ام المصائب کہا ہے، اس بی بی کو پرسا پیش کر رہی ہوں۔ اس بی بی زینب کو پرسا پیش کر رہی ہوں، جنہیں ام المصائب کہا جاتا ہے۔ جناب رسول خدا نے جب بی بی کو گود میں لیا تھا نا تو بہت دیر تک روتے رہے۔ جب روتا دیکھا رسول خدا کو تو جناب سیدہ سے دیکھا نہ گیا۔ کہا بابا اتنا رو رہے ہیں آپ؟ کہا بیٹی یہی تو وہ ام المصائب ہے جو بھائی کے ساتھ جائے گی، اجڑ کر واپس آئے گی۔ اجرکم اللہ۔ جناب امیر المومنین بی بی سے بہت بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اور یہ تو حقیقت ہے نا کہ ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر باپ علی ہو اور بیٹی زینب ہو، مولا کو اتنی محبت تھی کہ خود حسن مجتبیٰ سے کہا تھا بیٹا حسن مجتبیٰ مجھے میری بیٹیاں بہت یاد آ رہی ہیں۔ مولا نے اپنا دارالخلافہ منتقل کر دیا تھا، مدینے سے کوفہ چلے گئے تھے۔ کہا میری بیٹیوں کو کوفہ لے آؤ، لیکن بیٹا یاد رکھنا کہ رات کے اندھیرے میں سفر کرنا،
یہ رسول خدا کی نوازیاں ہیں، دن میں ان کی سواری نہ چلے۔ جب حسن مجتبی کوفہ پہنچے تو مولا نے کہا اے کوفے والوں، آج رات کوئی اپنے گھر سے باہر نہ آنا۔ میں کہوں گی مولا، ایک دن بی بی کوفہ آئی تھی، بازار تھا، مجمع عام تھا۔ کسی نے مولا سے پوچھا کہ کیا نبی کی نواسیاں کوفہ آ رہی ہیں؟ کہ آج ہم لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں اندر بند ہو جائیں؟ تو مولا نے کہا کہ ہاں، علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ جب رات کا وقت آیا تو مولا نے کہا حسن مجتبی سے آپ ہٹ جائیے، میری بیٹی زینب کی اونٹنی کی مہار میرے ہاتھوں میں دے دیجئے۔ علی جیسا امام خود سے اونٹنی کی مہار پکڑ رہا ہے کہ خود میں اپنے گھر کی طرف لے کر جاؤں گا۔ جب چلے تو راوی کہتا ہے کہ ساری بیویوں کی اونٹنی آگے زینب کی تھی۔ مولا نے آواز دی بیٹی زینب ذرا عماری کا پردہ تو ہٹانا۔ تو زینب نے عماری کا پردہ ہٹایا اور کہا جی بابا جان۔ تو میرے مولا نے فرمایا یہ کوفہ کا پہلا چوک ہے۔ بی بی نے پردہ گرا دیا۔ ذرا مولا آگے بڑھے، سواری کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ مولا نے کہا زینب ذرا پردہ ہٹانا۔ کہا جی بابا۔ پردہ ہٹایا۔ کہا بیٹی یہ کوفے کا بازار ہے، اب جناب سیدہ سے رہا نہ گیا، اب جناب زینب سے رہا نہ گیا۔ کہا بابا یہ چوک، یہ بازار، یہ کوفے کی گلیاں آپ عباس کو دکھائیں، محمد حنفیہ کو بتائیں۔ بابا میں تو گھر میں رہوں گی۔ ارے بابا جانتے تھے کہ زینب اس بازار میں آئے گی۔ کہا میرے مولا نے بیٹی کل یہی کوفہ ہوگا، آپ کو قیدی بنا کر لایا جائے گا، مجمع عام ہوگا، ہاتھوں میں پتھر ہوں گے۔ جب شب عاشورہ آئی نا تو مولا نے بیویوں کے خیمے کے باہر چکر لگا رہے تھے، حسین چکر لگا رہے تھے، ایک خیمے کے باہر کھڑے تھے تو اندر سے آواز آ رہی تھی، ایک ماں کہہ رہی تھی اے میرے شیروں، اے میرے اونو محمد، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، اے میرے شیروں جنگ کرنا، اور میں جانتی ہوں کہ تم بہت دلیر ہو، جنگ کرتے کرتے اگر فرات تک پہنچ جانا نا، اے میرے شیروں جب فرات تک پہنچنا تو پانی مت پینا، میرے بچوں پانی نہ پینا، ماموں کے بچے بہت پیاسے ہیں، سکینہ بہت پیاسی ہے، اصغر بہت پیاسا ہے، آئیے ذرا میرے ساتھ مل کر شام کا رخ کر کے جناب زینب کے حرم کے رخ کر کے کہیے بی بی آپ کے اونو محمد کا بہت افسوس ہے، بی بی آپ کو تازیانے مارے گئے تھے، بی بی میں آپ کو تعزیت پیش کرتی ہوں۔ جس بی بی نے کسی بی بی کو پرسا دیا مگر اپنے بیٹوں کا پرسا نہ لیا، آج اس بی بی کو پرسا دینا ہے، آج ام المصائب کو پرسا دینا ہے۔ شب عاشور آ گئی، شب عاشور آ گئی، بی بی نے آواز دی عباس ذرا میرے بھائی کو بلاؤ۔ آئے جناب عباس، کہا مولا آج جناب زینب خیمے میں اس طرح سے چل رہی ہیں جیسے بابا چلا کرتے تھے۔ آئے جناب سید الشہداء، کہا بہن کیا بات ہے؟ زینب نے کہا کہ آپ میرے اونو محمد کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ مولا نے کہا زینب کیا معلوم کہ عبداللہ راضی بھی نہ ہو ان کی شہادت کے لیے، ایسا نہ ہو کہ عبداللہ کا دل راضی نہ ہو۔ زینب کہتی ہے بھیا جب میں آ رہی تھی نا تو عبداللہ نے مجھے پہلے ہی اجازت دے دی تھی کہ اگر جنگ ہوئی تو تم میرے دونوں بیٹوں کو حسین پر شہید کر دینا۔ بھیا میرے بیٹوں کو اجازت دے دے، میرے حق کا واسطہ، میرے حق کا واسطہ، میرے بیٹوں کو مت روکے۔ بس ایک مرتبہ سید الشہداء نے دونوں بیٹوں کو بلایا، اپنے ہاتھوں سے زرہ پہنائی، کہا عباس ذرا ایک کو
सवार करा दो। दूसरे को खुद सैयद उश-शुहदा ने बाजू पकड़ कर सवार कराया। दोनों बेटे एक मर्तबा हमला किया। औन ने मोहम्मद को आवाज दी, कहा भैया मीसिमा पर हमला करना, मैं भी हमला करूंगा। जब दोनों कल्ब लश्कर पर मिलेंगे, मामून के दुश्मन उम्र साद का सर कलम कर देंगे। जैसे ही कल्ब लश्कर पर पहुंचे तो उम्र साद ने आवाज लगाई, कहा ये हाशमी जवान है। सारी फौज ने हमला किया। जैसे करीब से वार करने लगे, कोई दूर से वार करने लगा और करीब आते गए। सर में गुर्ज मारा, दूसरे के सर में तलवार लगी। आवाज दी, मामू हमारी मदद को आए। छोटे ने आवाज दी, मामू मैं घोड़े से गिर गया हूँ। सैयद उश-शुहदा बड़ी तेजी से आगे बढ़े, आए दोनों के करीब पहुंचे। एक की शहादत हो चुकी थी, एक में अभी रमक बाकी थी। अजरकु मिनल्लाह, कहा मामू हम दोनों का सलाम हमारी माँ को दीजिएगा। मामू अम्मा से कहना हम दोनों फरात पर पहुंचे थे, लेकिन हमने पानी नहीं पिया। अजरकु मिनल्लाह, सैयद उश-शुहदा ने दोनों लाशें उठाए, खेमे में वापस लाए। तमाम बीबियां आ गईं, मगर जनाब ज़ैनब न आई। सैयद उश-शुहदा ने आवाज दी, कहा फिजा जरा मेरी बहन से कहो कि बेटों से आकर विदा कर ले। जनाब फिजा ने कहा, बीबी आपको आपके भाई ने बुलाया है, कहा अपने बेटों से विदा कर ले। जनाब ज़ैनब आई, आते ही दोनों बेटों के लाशों के बीच में बैठ गई। दोनों के सीनों पर हाथ रखा, कहा ओ मोहम्मद मुझे बताओ मैं किसे हुसैन पर कुर्बान करूं। अजरकु मिनल्लाह, ये है मेरी ज़ैनब, ये है मेरी उम्मुल मसाइब। कहती है मैंने हुसैन पर अपनी औलाद को सदका कर दिया। जानते हैं बीबी ने करबला से शाम तक, शाम से कूफा, वापस मदीना तक अपने बेटों का गिरिया नहीं किया। मगर माँ थी, जब मदीना पहुंची दो नन्हे नन्हे घर में मुसल्ले देखे तो बर्दाश्त न कर सकी। कहा है आनो मोहम्मद, माँ तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अजरकु मिनल्लाह, माँ तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि जब आशूरा का दिन गुजर गया ना तो 30 लाशें अहले बैत के थे। 18 ऐसे जवान थे कि जिनकी कोई मिसाल न थी। कोई अली अकबर था, कोई कासिम था, कोई ओनो मोहम्मद था, तो कोई अब्बास। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मैं आज आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, कोई आज आंख बुखल ना करे। आज मैं 3 पुरसे पेश कर रही हूँ। आज इमाम हसन के बेटे कासिम का पुरसा पेश करूंगी, एक मजलूम बाप के मजलूम बेटे का पुरसा पेश करूंगी। मौला फरमाते हैं 30 लाशें थे, 18 बनी हाशिम के लाशें और 11 बच्चों के लाशें और एक सैयद उश-शुहदा का लाशा। चलिए मेरे साथ वापस करबला चलिए। आज शबे सात है, पानी बंद होने वाला है। सुबह मैं भी जब मजलिस पढ़ रही थी ना तो बार बार प्यास महसूस हो रही थी, मगर मुझे तो पानी मिल गया था। मगर हुसैन के घराने पर अब से पानी बंद हो जाएगा। ऐ औलाद वालों जरा तसव्वुर करो, कोई 3.5 बरस की बच्ची बार बार इमाम हुसैन से कह रही है, बाबा अल अताश अल अताश। अजरकु मिनल्लाह,
اجرکم اللہ، بس اب پانی بند ہونے والا ہے۔ سید الشہداء نے آواز دی، عباس میرے سارے اہل بیت کو بلاؤ، میں کچھ دیر خیمے میں بیٹھ کر سب سے ملنا چاہتا ہوں۔ جناب عباس نے ساری مستورات کو بلایا، مولا حسین نے بلایا، مستورات بچوں کو لے کر آ گئیں اور کہا کہ صرف خاندان اہل بیت کے مردوں کو بھی بلاؤ۔ سارے مرد آ کر بیٹھ گئے، جناب عباس بھی آ کر بیٹھ گئے۔ اب جناب سید الشہداء ایک ایک کو دیکھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، بڑی شدت سے مولا نے گریہ کیا۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، اگر کوئی خاندان کا بڑا رونے لگے تو دوسرے بھی رونے لگتے ہیں، اور اگر گھر کا مرد ہی رونے لگے تو خواتین بھی رونے لگتی ہیں، اور اگر عورتیں رونے لگے تو بچے بھی رونے لگتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا ایک ایک فرد کو دیکھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ مولا جناب زینب کو دیکھتے تھے، بار بار روتے جاتے تھے۔ میرے مولا کبھی پیشانی کو دیکھتے تھے، کبھی کلائیوں کو دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ 7 محرم کو مولا سب کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ اب شب عاشور، جناب قاسم کے چند جملے سنیے، جناب قاسم کے چند جملے سنیے۔ آیت اللہ ششتری کہتے ہیں کہ کربلا میں جو جہاد کرنے گئے تھے، ان میں سب سے کم سن حضرت قاسم تھے۔ پہلے کے زمانے میں جب کوئی جنگ کے لیے جاتا تھا نا تو لوہے کی زرہ پہن لیا کرتا تھا تاکہ کوئی تیر یا تلوار نہ لگے، لیکن اگر کسی کا جسم چھوٹا ہوتا تھا تو اس کو زرہ نہیں پہنائی جاتی تھی۔ جناب قاسم کو زہرہ پہنا کر دیکھا جا رہا تھا، کوئی بھی زرہ پوری نہیں آ رہی تھی۔ جناب قاسم کے ناپ کی کوئی زرہ ہی نہیں تھی۔ کہا قاسم نے، چچا جان رہنے دیں، میں بغیر زرہ کے جنگ کرنے جاؤں گا۔ شیخ جعفر شستری کہتے ہیں ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا، چچا جان مجھے جنگ کرنے کی اجازت دیں۔ کہا میرے مرحوم بھائی کی آپ نشانی ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو بھیجوں، میں جب بھی بھائی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو آپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں۔ آپ کے اندر میرے بھائی حسن کی شبی نظر آتی ہے، میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں۔ جناب قاسم ایک مرتبہ خیمے کے باہر بیٹھ کر رونے لگے۔ جہاں خیمے کے باہر بیٹھ کر رو رہے تھے نا، وہاں پر مستورات تھی۔ خیمے کے اندر ایک بی بی نے آواز سنی اور جناب زینب سے کہا، زینب مجھے یہ اپنے یتیم کی آواز محسوس ہوتی ہے، یہ میرا یتیم بچہ ہے۔ اگر کسی ماں یا باپ کے سامنے اس کے بچے کو تماچا مارے تو بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اگر ہمارے بچوں کے چہرے پر کوئی تماچا مارے تو بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر ماں بیوہ ہو، کوئی سہارا نہ ہو، اسے اپنے بچوں کی زیادہ شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے۔ جب ایک مرتبہ جناب فروا نے سنا میرے بیٹے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کہا زینب سے، یہ میرا یتیم بچہ ہے، قاسم کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جناب فروا فوراً در خیمہ پر آئیں، پردہ اٹھایا، دیکھا کہ دونوں گھٹنوں کے درمیان سر ڈال کر جناب قاسم رو رہے ہیں۔ کہا بیٹا قاسم کیا بات ہے؟ کہا اماں مجھے چچا میدان میں جانے نہیں دے رہے، جنگ کے لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ کہا اماں میں جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا جانتے ہو قاسم میں کربلا کیوں آئی ہوں؟ کہا اماں فرمائیے آپ کیوں آئی ہیں کربلا میں؟ کہا قاسم آپ کے بابا نے وصیت کی تھی کہ فروا جب میرا بھائی کربلا جائے تو میرے قاسم کو ضرور بھیجنا۔ قاسم میں نے تمہارے لیے اس کربلا کی مصیبت اٹھائی ہے، میں تمہیں تنہا نہیں بھیجنا چاہتی تھی، اس لیے خود ساتھ آئی ہوں۔ میں بیوہ ہوں لیکن پھر بھی ساتھ آئی ہوں۔
قاسم جاؤ چچا سے کہو کہ تمہیں اجازت دے دیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب جناب قاسم کہتے ہیں اماں کوئی بات تو بتائیں۔ کہا قاسم آپ کے بابا نے ایک تعویذ میں کچھ لکھا تھا اور مجھ سے کہا تھا فروا جب بھی بہت زیادہ پریشانی کا عالم ہو تو قاسم سے کہنا کہ تعویذ کو کھول لے۔ جناب قاسم نے تعویذ کو کھولا، دائیں بازو پر تعویذ تھا، امام حسن کی تحریر تھی۔ کھولنے کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا شروع کیا، میرے پیارے بیٹے، میرے لخت جگر قاسم، اے میرے جان کے ٹکڑے، اے میرے لخت جگر قاسم، جب تم دیکھو نا کہ تمہارے چچا اکیلے رہ گئے ہیں، بڑے پیاسے ہیں، مظلوم ہے، غریب ہے، تو تم ہرگز 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 انہیں اکیلا مت چھوڑنا، چاہے وہ کتنا ہی تمہیں منع کیوں نہ کرے، تم اتنی ہی بار ان سے جنگ میں جانے کی اجازت مانگنا۔ بس اس تحریر کا پڑھنا تھا، قاسم نے اپنے چہرے سے آنسوؤں کو پوچھ لیا اور پوچھنے کے بعد کہا اماں میں ابھی چچا کے پاس جاؤں گا، بابا کی تحریر کو دکھاؤں گا، اب مجھے پتا چل گیا کہ میرے بابا بھی یہی چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ قاسم سید الشہداء کے پاس آئے، بابا کی تحریر دکھائی، کہا یہ دیکھ لے۔ حسین نے دیکھا اس خط کو، اس تعویذ کو چوما، آنکھوں سے لگایا، دیکھا حسن مجتبیٰ کے دستخط ہے، بلند آواز سے رونے لگے، مولا حسین رونے لگے، مدینے کا رخ کیا، ہائے میرا بھائی حسن، مجھے غربت میں یاد رکھا، جب میرا کوئی نہ رہا میرے بھائی نے مجھے یاد رکھا۔ اجرکم اللہ۔ میں نے روایت میں دیکھا ہے ایک مرتبہ مولا حسین نے اپنی دونوں باہیں جناب قاسم کے گلے میں ڈال دی، قاسم نے اپنی باہیں ڈالی اور امام حسین بلند آواز سے رونے لگے، دونوں غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیوں اتنا گریہ کر رہے تھے، شاید غربت میں جب اپنے اپنے کو یاد کرتے ہیں تو انسان سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ بس بھائی امام حسین نے بہت گریہ کیا۔ ایک مرتبہ حسین نے بھتیجے کا بازو تھاما، سوار کرایا، جناب قاسم نے کوئی زرہ نہیں پہنی تھی، جناب قاسم میدان میں اتر گئے، ایک مرتبہ مقابلہ کیا۔ شامی نامی ایک بہت بڑا پہلوان اس کے اپنے بہت سارے بیٹوں سے کہا یہ علی کا پوتا ہے، جاؤ اسے قتل کر دو۔ جناب قاسم نے ایک مرتبہ مقابلہ کیا، سب کو قتل کر دیا۔ شامی نے کہا اب میں خود حملہ کروں گا۔ 1000 پہلوانوں کا پہلوان مانا جاتا تھا، جب وہ مقابلے میں آیا تو امام حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگار میرا بھتیجا بڑا پیاسا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ 1000 کے مقابلے میں جناب قاسم نے امام حسین کو دیکھا، تلوار نکالی، آواز دی یا علی ادرکنی، تلوار چلائی، اس ملعون کو قتل کر دیا۔ عمر سعد نے کہا سارے مل کر حملہ کرو۔ جب قریب سے حملہ ہوا، کسی ملعون نے پشت پر گرز مارا، جناب قاسم گرنے لگے، آواز دی امو جان میری مدد کو آؤ، چچا جان میری مدد کو آئیے۔ روایت کے الفاظ ہیں جیسے عقاب حملہ کرتا ہے ویسے سید الشہداء نے حملہ کیا، سارے لشکر کو مار بھگایا۔ جب سب چلے گئے تو مولا زمین پر اترے، کہا یا بنویا قاسم، میرے لخت جگر قاسم، بیٹا تو نے بلایا میں آ گیا، مگر یہ لشکر دوڑا، تیرا لاش
سید الشہداء جیسے ایک مالی پھول چنتا ہے ویسے لاشیں کے ٹکڑے جمع کر رہے ہیں۔ ہائے رے غربت فروا، اپنی ابا کو حسین نے بچھایا، ایک گٹھری کاندھے پر رکھی، چلے جناب فروا نے کہا بی بی زینب میرا 13 برس کا جوان ہے، یہ حسین کیسے آ رہے ہیں جناب زینب کے پاس؟ جب حسین آئے تو کہا زینب قاسم کا لاشا فروا کو مت دکھانا۔ جناب فروا نے بس ایک جملہ کہا، قاسم جب جنت میں جانا تو باپ سے کہنا میں نے آپ کا وعدہ پورا کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک واسطہ دوں میں آپ کو، ہم سب حضرت قاسم کی مہندی مناتے ہیں، ہم سب حضرت قاسم کی مہندی کی منت کرتے ہیں۔ ارے بیبیوں کیسا لاشا پامال ہوا تھا، حسین نے ٹکڑے چنے تھے، کس کے ٹکڑے چنے تھے؟ شبیہ حسن مجتبیٰ کے۔ ارے میں خدا کو واسطہ دیتی ہوں، اے میرے پروردگار میرے حسن کے اس لال کے واسطے سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ میں واسطہ دیتی ہوں اپنے رب کو، فاطمہ کے گھرانے کا، اے میرے پاک پروردگار اس عزاداری کو قبول فرما لے۔ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں حسین سید الشہداء کا، اس مظلوم کا، اس پیاسے کا، اے میرے رب کائنات ہماری اولادوں کی حفاظت فرما دے۔ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں پروردگار اس چھوٹی سی بچی کا، 3.5 برس کی بچی ہے جسے اتنے تماچے مارے گئے کہ ہر لمحے اس کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا، کبھی سرخ ہوتا تھا، کبھی لال ہوتا تھا، کبھی نیلا ہوتا تھا، جس کے پیروں میں کانٹے چبھتے تھے مگر پھر بھی وہ سید السجاد کے پیروں سے کانٹے نکالتی تھی۔ اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اس معصوم بچی کے صدقے میں بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما دے۔ ایک اور واسطہ دوں میں آپ کو، میرا مظلوم امام، میرا عابد، میرا سجاد، جب اس کا بستر چھینا گیا تو وہ اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، اس بیمار کے صدقے میں پروردگار عالم سارے بیماروں کو شفا عنایت فرما دے۔ میں ان سب ہستیوں کا واسطہ دیتی ہوں، اے میرے رب کائنات، میرے وقت کے امام، میرے آخری امام، میرے امام زمانہ، ان کی تعجیل فرما دے، ان کا ظہور فرما دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔